اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تمام خواتین و حضرات، معزز اساتذہ، طلباء، آپ سب کو میری طرف سے بہت سلام، اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج بچوں کی جو پرفارمنس تھی یہاں پہ، ان کی آنکھوں میں، ان کے وجود میں جو کانفیڈنس، جو اعتماد تھا۔ میں نے بہت سارے اسکولوں کا وزٹ کیا، ٹیچرز کے ساتھ ٹریننگ سیشن لیے، لیکن اور بہت سارے جو پیرنٹس پہ خود ارینج بھی کیے، ان کو اٹینڈ بھی کیا۔ بڑے بڑے اسکولوں میں جو بچے پرفارم کرتے ہیں، آج مجھے وہی کانفیڈنس آپ کے ان بچوں میں نظر آیا۔ تو اس تمام کارروائی کی جو مبارکباد ہے، تمام جو ستائش ہے، وہ تمام والدین اور ان اساتذہ کرام کو جاتی ہے جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا۔ میاں ویس الرحمان صاحب نے جب میرے ساتھ اس اسکول کے بارے میں ڈسکشن کی تو میں نے ان سے اپنے کچھ تجربات شیئر کیے، اور انہوں نے کہا کہ بالا کوٹ کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے جہاں سے مستقبل میں جو قدیر خان آپ کو نظر آتا ہے، جو ڈاکٹر عبدالسلام نظر آتا ہے، کہیں علامہ اقبال ہے تو کہیں قائد اعظم جیسی شخصیات ہیں، تو بالا کوٹ کی سرزمین بھی ایسی ہی ہے کہ یہاں سے اس طرح کی شخصیات جنم لیں گی۔ اور آج میری بات کا یقین کیجئے، ان بچوں کے اندر جو ولولہ جذبہ میں نے دیکھا ہے، وہ اس جذبے سے کم نہیں ہے جو علامہ اقبال، قائد اعظم، سر سید یا جو بڑی شخصیات تھیں جنہوں نے قوم کے وجود کو قائم رکھنے، اس قوم کو کھڑا کرنے، انگریزوں کے تسلط سے نجات دلانے اور آزادی کو قائم رکھنے کے لیے جو جذبہ، جو ولولہ ان کے اندر تھا، وہی ولولہ، اس کی ایک چنگاری، اس کا ایک سپارک آج ان بچوں میں نظر آ رہا ہے۔ اور امید کرتے ہیں، اور میری اس بات پر یقین کیجئے، آج اس کو یہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا کہ پاکستان میں مستقبل میں جو ڈاکٹرز، انجینئرز کے علاوہ، ڈاکٹر انجینئر ہر کالج میں بنتے ہیں، لیکن اچھے انسان، اچھے کردار کے مالک، اچھی شخصیت کے مالک، انسان دوست، امن پسند، قوم کو آگے لے کے جانے والے لیڈرز، وہ ایسے ہی اداروں سے پیدا ہوتے ہیں، اور کنسپٹ اسلامک اسکول انہی اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جو مستقبل کے لیڈرز پیدا کرے گا، اور وہ اسی سرزمین سے ہوں گے۔ ایک بار پھر میں تمام والدین کو اور بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی اعلیٰ وقار کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ آج کے اس پیرنٹس ڈے میں اپنی کارکردگی پیش کی۔ خواتین حضرات، بچوں کا تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم بچوں کو کتابیں پڑھا کے ٹیسٹ، ریٹن ایگزام لے کر ان کو پاس کرتے رہیں تو یہ تعلیم کا ہرگز مقصد نہ تھا اور نہ ہے۔ جن اداروں میں صرف کتابیں یاد کروائی جاتی ہیں، ان سے سنی جاتی ہیں، وہ تعلیم ہرگز نہیں دے رہے۔ تعلیم کا مقصد انسان کی کردار سازی ہے۔ وہاں بیٹھ کر بچوں پہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے۔ میں وہاں بیٹھ کر بتا سکتا ہوں کہ کون سا بچہ غلط سٹیپ لے رہا ہے، کون سا بچہ صحیح نہیں بول رہا، لیکن یہاں آ کر دو لفظ بولنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہوگا، میرے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہوگا یہاں کھڑے، وہاں بیٹھ کر جو یہاں کھڑے ہونے سے آئے گا۔ آپ کے بچوں نے یہاں جو پرفارمنس دی ہے وہ اتنی آسان نہ تھی۔ اتنے بڑے مجمع کے سامنے دو الفاظ بول لینا، پرفارمنس دینا، تقریر کر لینا، ملی نغمہ پڑھ لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ جب آپ میں سے کوئی یہاں پہ کھڑا ہوگا، یقیناً اس کی ٹانگیں بھی کانپیں گی اور وہ پریشان بھی ہوگا، اور اس کے الفاظ بھی اس کی زبان پر نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے بچوں کی اس پرفارمنس کے اوپر تمام والدین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقین کیجئے آج کی یہ پرفارمنس صرف ایک سال کی پرفارمنس ہے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں اس ادارے سے جو بچے تربیت پا کر، میں تعلیم نہیں کہوں گا، صرف تعلیم نہیں بلکہ تربیت حاصل کر کے جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھیں گے تو وہ اس قوم کے لیے ایک سپورٹ، ایک قوم کو بنانے والے ہوں گے۔ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں لائبریری کا انتظام کیا۔ میں نے بہت سارے اسکول دیکھے ہیں عبد آباد میں خود، کیونکہ وہاں پر میرا اسکولوں کے ساتھ لنک ہے، تو بہت سارے ایسے اسکول ہیں جن کے اندر لائبریریز، سائنس کی لیب اور پلے گروپ کے لیے فونکس اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز کے رومز
رومز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتے. اچھے اسکولوں میں یہ چیزیں دستیاب ہیں, لیکن کانسیپٹ اسلامک اسکول میں ہم نے یہ کوشش کی ہے وہ جو سٹینڈرڈ آپ کے بچے انتہائی بھاری فیسیں دے کر ایبٹ آباد, مانسیرا یا اسلام آباد اور راولپنڈی میں لینے کے لیے جاتے ہیں, وہی سہولیات آپ کے دہلیز کے اوپر آپ کو دی جائے. تو کانسیپٹ اسلامک اسکول میں ہم نے پلے گروپ کا ایک روم ارینج کیا ہے, ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ کی طرف آ رہے ہیں. دنیا جو ہے وہ کتابوں سے نکل چکی ہے, بجائے صرف کتابوں سے تعلیم دینے کے بجائے ایکٹیویٹی بیسڈ, اور اب جو لیٹسٹ ایجوکیشن کا طریقہ ہے وہ ہے پروجیکٹ بیسڈ سسٹم, جو کہ ہماری یونیورسٹیز میں بھی ابھی نہیں آیا. ہماری یونیورسٹیز میں پروجیکٹ جو ہے وہ جو پی ایچ ڈی لوگ کرتے ہیں ان کو پروجیکٹ دیے جاتے ہیں, لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اویس الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر اور تمام اساتذہ کرام کی سپورٹ سے انشاءاللہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کنونشنل ایجوکیشن سسٹم نہیں رہنے دیں گے. ہم اس سسٹم کو جو والدین اور بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے جو ضرورت ہے, جو کہ ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ ہے اور پروجیکٹ بیسڈ ٹیچنگ ہے, اس کے لیے ہم آکسفورڈ کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, جو ٹرینرز ہیں, ان کو بھی لے کر آتے رہے ہیں, آئندہ بھی لے کر آئیں گے. اچھی کتابیں بچوں کو پڑھائیں گے. یہ معاشرے کے اندر یہ جو ایک آپ کو ڈفرینس نظر آتا ہے کہ جو بڑے اسکولوں کے بچے ہیں وہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں, اور جو بیچارے گورنمنٹ یا لو لیول کے اسکولوں میں پڑھ کے جاتے ہیں وہ کلیریکل لیول کی جابس لیتے ہیں, یا کہیں سپاہی بھرتی ہو جاتے ہیں, یا کہیں سولجرز بن جاتے ہیں. لیکن جو ہائر رینکس یا ہائر لیول کی جابس ہیں ان تک وہ نہیں پہنچ پاتے. اس کی وجہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ ہے, اور بگاڑ تعلیمی نظام کے اندر ہے. اس تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں باہر سے کوئی بھی ٹھیک کرنے نہ دے گا, لیکن ہم کانسیپٹ اسکول کے اندر ہمارے اندر یہ استطاعت موجود ہے, ہم اس سسٹم کو کم از کم اپنے اسکول میں ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم گورنمنٹ کا جو کریکولم ہے, پہلے 2006 کا کریکولم تھا, اب گورنمنٹ نیا کریکولم بنانے جا رہی ہے جو 2020 کے نام سے ون کریکولم کے نام سے بنا رہے ہیں. اس کریکولم کو فالو کرتے ہوئے ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ کو اور پروجیکٹ بیسڈ ٹیچنگ کو انشاءاللہ اس ادارے کے اندر انٹروڈیوس کروائیں گے. آپ کے صبر کا, آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ, اور امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں بھی آپ اپنے بچوں کو اس ادارے سے منسلک رکھیں گے, صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے ڈگری حاصل کر لینی ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں, وہ ایک اچھے بااعتماد شہری